دعوت کی محنت میں سب سے زیادہ مدد رات کے قیام سے ملے گی، اور اس کی ہمارے ماحول میں بڑی کمی ہے، بڑی کمی ہے، بہت کمی ہے۔ اس سے زیادہ مدد جو ملے گی دعوت میں وہ رات کے قیام سے ملے گی۔ تو فرمایا اشد وقعہ اقوم قیلا، کہ نفس کو کچلنے والا رات کے قیام اور دن بھر کی بات کو سب سے زیادہ واضح کر دینے والا ہے، دین کی بات کو واضح کر دینے والا ہے۔ رات کا قیام دن بھر کی دعوت کو واضح کر دینے والا ہے۔ اشد وقعہ اقوم قیلا، اقوم خلا کا ترجمہ کیا علماء نے ابین قیلا، یعنی بات کو واضح کر دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ شکل سے بیمار معلوم ہو رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی 7 سورتیں پڑھی ہیں قرآن کی۔ 1 سال تک صحابہ کرام پر تہجد فرض رہی، 1 سال تک۔ پھر اللہ نے 1 سال کے بعد تہجد کو نفل کر دیا، ورنہ 1 سال تک تہجد صحابہ پر فرض رہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں کمال پیدا کرو، یہ دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے، دعوت ایمان اور عبادات کی تکمیل کے لیے ہے کہ اس دعوت سے ایمان ہمارے کے اندر کمال پیدا ہوگا، کہ نماز کے اندر سکون اطمینان لاؤ کہ سارے دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جائے تو یہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا، اتنی برکتیں ہیں زکوٰۃ کی، اتنی برکتیں زکوٰۃ کی۔ ادا تو بیچارہ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ادا تو جب ہو تو یہ مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ اس تک پہنچا دے۔ سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ مستحق کو اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک آدمی نماز وضو کے لیے، نماز پڑھنے کے واسطے وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے، کہ اس طرح زکوٰۃ دینے والا مستحق کو تلاش کرے جس طرح نمازی آدمی وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، زکوٰۃ کو صحیح مصرف پر لاؤ، زکوٰۃ سے مصرف پر آئے گی تو زکوٰۃ کی برکتیں اتنی ہوں گی کہ زکوٰۃ دینے والا ان کو برداشت نہیں کر سکتا، زکوٰۃ دینے والا ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حیرت کی بات کہتا ہوں کہ لوگ زکوٰۃ کا جو مال کا میل نکلا ہے اس کو تو خرچ کرتے ہیں خیر کے کام پر، اور جو زکوٰۃ دے کر مال پاک کیا ہے اس کو خرچ کرتے اپنی خواہشات پر، حالانکہ مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کا دین اور اللہ کے دین کے تقاضے ہیں۔ صحابہ کرام کو اس کا عادی بنایا گیا تھا کہ ان کے مال کا سب سے پہلا مصرف وہ اللہ کے دین کے تقاضے تھے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 5 باتیں تھیں ان کے اندر جن پر وہ عمل کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ 5 باتیں ہمارے اندر وہ ہیں جو ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے تھی، ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہم ان کو باقی رکھیں، آپ چاہیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جو تمہارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر صبر ہے۔ اللہ اکبر! صبر اور شکر یہ 2 صفتیں ایسی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جس کے اندر صبر اور شکر ہے وہ کامل ایمان والا ہے، کیونکہ آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے۔ کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، یہ 2 صفتیں بیان کی۔ میرے دوستو عزیزوں، اس امت کو نہ صبر کی خبر ہے نہ شکر کی خبر ہے۔ صبر تو کہتے ہیں تکلیف برداشت کرنے کو، حالانکہ کہیں بھی صبر کا مفہوم تکلیف برداشت کرنا نہیں ملتا، کہیں بھی نہیں ہے۔ اور شکر کہتے ہیں اس کو کہ ہاں نعمتیں آئیں کہ اللہ کرے شکر، نہیں میرے دوستو، نہ صبر اس کو کہتے ہیں نہ شکر اس کو کہتے ہیں۔
دیکھو صبر کہتے ہیں اللہ کے اوامر پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اللہ کے اوامر پر جمنا، اس کے احکامات پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اللہ کے احکام پر جمنا حالات کے مقابلے میں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اسی لیے روزے کو صبر فرمایا ہے کہ صبر کے روزے کو صبر فرمایا، کیونکہ یہ روزہ اس کو کھانے پینے اس کی خواہشات اس کو روک دیتا ہے، اس لیے روزے کو صبر فرمایا۔ تو صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا، یہ نہیں کہ 2-4 سال تکلیف برداشت کر لو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے دوست یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن میں جہاں بھی صبر کا لفظ ہے تقوی کے ساتھ ہے۔ جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر، جو مسلمان صبر کرے گا تقوی کے بغیر، اس کا صبر موت تک بھی ختم نہیں ہوگا، قبر تک بھی ختم نہیں ہوگا، جہنم تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھو یاد رکھنا بات، صبر تقوی کے بغیر نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے صبر تقوی ساتھ ملیں گے۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا انه من يصبر يتقي ويصبر۔ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ اسی پر ہے کہ بھائی نے جزیرے پر صبر کیا اور زلیخا کی حرکت پر تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو تو محتاج بنا دیا اور زلیخا کو ماتحت کر دیا، صرف اس پر کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ اس زمانے مسلمان صبر کرتا ہے تقوی کے بغیر۔ جو صبر کریں گے تقوی کے بغیر، کہ اللہ نے ان سے فرمایا ہے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ جہنم میں تم صبر کرو یا نہ کرو، تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہاری کیا کا بدلہ مل رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، صبر تقوی کے ساتھ۔ قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے صبر و تقوی ساتھ ملیں گے آگے پیچھے، کیونکہ تقوی کے بغیر صبر کرنے والا مجرم ہے۔ چور کی پٹائی ہوتی ہے تو وہ بھی صبر کر لیتا ہے پولیس والوں کی اذیت پر، وہ بھی صبر کر لیتا ہے، لیکن اس کے صبر سے اللہ کی مدد کبھی نہ آئے گی، کیونکہ صبر کے ساتھ تقوی ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر صبر کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ہم جتنے حالات سے گزر رہے ہیں نا، ہم جتنے حالات سے گزر رہے ہیں، ہم ان حالات میں صبر کر رہے ہیں اور اس صبر میں وقت کا انتظار کر رہے ہیں، وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وقت گزرے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ حالانکہ حالات نہ وقت کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں نہ حکام کے بدلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ حالات کا نہ اوقات سے کوئی تعلق ہے نہ حکام سے کوئی تعلق ہے۔ حالات کا تعلق تو مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے، حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالات کا تعلق تو احکام سے ہے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے حالات کا۔ ہر مومن کے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال سے تعلق ہے حالات کا۔ اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو، صبر کے ساتھ تقوی اختیار کرو، کہ صبر کہتے ہیں اللہ کے حکم میں جمنا حالات کے مقابلے میں، اللہ حکم میں جمنا حالات کے مقابلے میں۔ دین پر آؤ گے تو حالات آئیں گے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ کام کر رہے تو روم کا بادشاہ نصرانی، اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیں تو میں اپنی آدھی بادشاہت آپ کو دے دیتا ہوں۔ سنو دھیان سے، یہ فرمایا کہ نصرانیت پر تیری آدھی بادشاہت، تیری پوری بادشاہت مل جائے اور عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور ہمیشہ کے لیے مل جائیں۔